یہ کہانی ہے ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کیا کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے باپ کے لیے خود سے کھانا بنانے لگی تھیں۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیا کرتی تھیں۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ کی عادت تھی وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کھانا بناتی تو وہ عورت اکثر اسی وقت ان کے گھر آگ مانگنے کے لیے آ جاتی، لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ عورت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جب بھی وہاں عورت ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہنوں سے کہہ دیتی کہ یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے، یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں زینب کو سمجھا دیتی، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے۔ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہ کہتی دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا۔ آہے میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگی تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی جن برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کرم دین پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس سے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا وہ بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ دوسری طرف وہ زینب کو سمجھا رہی ہیں، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے، اسے آگ لینے دو۔ بڑی بہن نے زینب کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت بڑی ناٹکی انداز میں کرم دین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو یہاں دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں، کھانا خراب ہونے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے۔ تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی، اب مجھے یقین ہو گیا ہے تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین اس کی باتوں اور اس کے ناٹک پر یقین کرنے لگا۔ کیونکہ وہ بیوہ عورت خوبصورت تھی، کرم دین اس کے ابھار پر کرم دین اسے کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کسی بھی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ وہ سوچتی تھی اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اور اس کی بیٹی آرام سے عیش کی زندگی بسر کریں گی۔ ساتھ ہی کرم دین کا پورا دھیان صرف اسی اور اس کی بیٹی پر ہی رہے گا۔ وہ جانتی تھی کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، انہیں ذرا بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی تھی جس سے وہ ماڈل لگتی، لیکن ستیلی ماں نے کرم دین کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر رکھا تھا اور انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کی دوسری ضروریات بھی اس نے کم کر دی۔ تینوں بہنیں ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ ایک دن 2 بڑی بہنیں رو رہی تھیں تو زینب اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی، کہنے لگی آؤ ہم تینوں باہر چلتے ہیں تاکہ ہمارا دماغ کچھ فریش ہو جائے۔ پھر وہاں تینوں بہنیں گھر سے نکلیں اور چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچیں۔ وہاں ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔
اتنے میں ان کے پاس ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ زینب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اللہ والے بزرگ پاس ہی کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر زینب سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹیوں، تم تینوں یہاں اس درخت کے نیچے روز آتی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے، تم مجھے بتا سکتی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے اللہ والے بزرگ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ان کی بات سن کر بزرگ کو بہت دکھ ہوا۔ بولے، بیٹی، یہاں سے تھوڑی دور میری جھونپڑی ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت لگا ہے جس پر پکے انار لگے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے مرضی انار توڑ کر کھا لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں خوشی خوشی اس جھونپڑی کے پاس جا پہنچی۔ انہوں نے دیکھا درخت پر بہت ہی خوبصورت اور رسیلے انار لگے ہوئے تھے۔ تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور بیٹھ کر مزے سے کھانے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئیں۔ اس کے بعد جب ان کی سوتیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تو وہ روز جنگل جاتی اور ان اناروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ماں کا دیا ہوا کھانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام کرواتی ہوں، انہیں ذلیل کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہے، ان میں سے کوئی بیمار بھی نہیں پڑتی بلکہ ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے۔ میری بیٹی جسے میں اتنا اچھا کھانا دیتی ہوں وہ ان کے آگے بدصورت لگتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکیاں جنگل کی طرف گئیں تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کے پیچھے کرنے کا کہا۔ جب تینوں لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی تھیں تو زینب نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھ لیا۔ اس نے اپنی باقی بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دیتی ہوں۔ پھر زینب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا انار چھپا لیا اور بولی، اگر یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتا دے گی تو یہ ہمارے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے۔ لیکن زینب کی دوسری بہنیں بولی، زینب، تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو، یہ بیچاری بے قصور ہے۔ زینب کی بڑی بہنیں بولی، ہماری سوتیلی ماں ہمیں تنگ کرتی ہے، یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس کے بعد تینوں بہنوں نے اپنی سوتیلی بہن کو پاس بٹھایا اور اسے ایک انار پکڑا دیا، لیکن سوتیلی بہن نے انار نہیں کھایا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس جا کر کہنے لگی، ماں، وہ لڑکیاں بھوکی نہیں رہتی، وہ تو جنگل میں ایک درخت سے انار توڑ توڑ کے کھاتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ بھی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا، وہ سوچنے لگی، میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں۔ پورا دن وہ غصے میں رہی۔ جب شام کو کرم دین کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پریشان دیکھا۔ وہ بولا، تمہیں کیا پریشانی ہے، کیوں اتنی اداس بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرے سر میں بہت تیز درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ کرم دین نے پوچھا، تو پھر یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ جلدی سے بولی، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے جس پر لال لال انار لگے ہیں، تم اس درخت کو جڑ سے کٹوا دو اور اس کی جڑیں ابال کر دوا بنا لو، میرے ماتھے پر لگا دو تو میرا سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کرم دین نے کہا، بس اتنی سی بات؟ پھر اس نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں پیسے دے کر کہا، جنگل میں ایک انار کا درخت ہے، تم لوگ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکو اور اس کی جڑیں مجھے لا کر دو۔ کچھ ہی گھنٹوں میں آدمی اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جڑیں کرم دین کے پاس لے آئے۔ کرم دین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر اپنی بیوی کے ماتھے پر ملنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی کہنے لگی، اب مجھے آرام ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ انار کا درخت کسی نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی، اب ہم کیا کھائیں گے؟ تبھی وہ تینوں لڑکیاں وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر اللہ والے بزرگ اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آئے اور سمجھ گئے لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ بولے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ دے گا۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا، وہاں پر ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی جگہ دودھ بہہ رہا تھا۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا، جہاں سے جتنا مرضی دودھ پیو۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر پینے لگیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو بزرگ کا شکریہ ادا کر کے گھر واپس لوٹ گئیں۔ اس کے بعد ان کا یہ روز کا معمول بن گیا، وہ تالاب کے پاس جاتی، مٹی کے پیالے میں دودھ بھرتی اور پی لیتی۔ ان کی سوتیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیران تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، میں نے تو جنگل سے انار کا درخت کا نام و نشان بھی مٹا دیا ہے،
پھر بھی ان لڑکیوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں تو انہیں پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں دیتی، آخر یہ ایسا کیا کھا رہی ہیں جس سے ان کی صحت اتنی اچھی ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، ان کا پیچھا کرو اور پتہ لگاؤ یہ کیا کھاتی ہیں۔ لڑکی پھر سے اپنی بہنوں کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں گئی۔ جب تینوں مٹی کے پیالے سے دودھ پی رہی تھی تو زینب نے پیچھے منہ کر کے دیکھا۔ اس نے اپنی ستیلی بہن کو چپ چاپ کھڑا دیکھ کر باقی بہنوں سے کہا، دیکھو یہ لڑکی پھر ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ زینب نے اپنی بہنوں سے کہا، تم لوگ جلدی اٹھو اور اسے یہاں سے بھیجو، کیونکہ اگر اس نے ہمارے تالاب کو دیکھ لیا تو یہ گھر جا کر سب کچھ بتا دے گی اور پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن زینب کی بڑی بہنوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ مانا کہ ہماری ستیلی ماں ہم پر بہت ظلم کرتی ہے، لیکن اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ زینب یہ سن کر چپ ہو گئی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنی ستیلی بہن کو ندی کے پاس بٹھایا اور مٹی کے پیالے میں دودھ بھر کر اسے دیا۔ اس لڑکی نے دودھ پیا اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس پہنچ کر تالاب اور دودھ والی پوری بات بتا دی۔ ستیلی ماں کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے کام کے کچھ آدمیوں کو بلایا اور کہا، تم جتنے پیسے چاہو میں تمہیں دوں گی، لیکن تمہیں جنگل میں جانا ہوگا۔ وہاں ایک بزرگ کی جھونپڑی اور تالاب ہے، تم نے وہ جھونپڑی ختم کر دینی ہے اور تالاب میں مٹی ڈال۔ وہاں عورت اب بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئیں تو انہوں نے دیکھا وہاں نہ تو تالاب ہے نہ ہی بزرگ کی جھونپڑی۔ یہ دیکھ کر انہیں پہاڑ جیسا دکھ ہوا۔ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بھوک پیاس سے اپنے گھر لوٹ آئیں۔ ان کی ستیلی ماں یہ دیکھ کر بہت پرسکون ہو گئی۔ ایک دن وہ پھر بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ شام کو جب کرم دین گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو پیار سے کہا، میرا سب کچھ بک جائے لیکن میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہارا علاج سب سے اچھے ڈاکٹر سے کرواؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی کچھ اور ہی چالیں چل رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میری زندگی بچانے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ کرم دین بولا، جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں وہی کروں گا۔ اس کی بیوی بولی، تم اپنی تینوں بیٹیوں کا خون نکال کر میرے ہاتھوں اور پیروں کی ہتھیلیوں پر مل دو، تبھی میں ٹھیک ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر کرم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کیا کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑے کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن بیٹیاں گھر میں نہیں تھیں۔ وہ پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا اس کی تینوں بیٹیاں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر کرم دل کا دل کانپ گیا۔ ایک طرف اس کی بیوی کی خواہش تھی اور دوسری طرف اس کی بیٹیاں، اس کی زندگی۔ کرم دن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا اس کی بیوی اس کی بیٹیوں سے کبھی خوش نہیں ہوگی اور اس کی بیٹیاں اپنی ستیلی ماں کے ساتھ خوش نہیں ہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹیوں کو کہیں دور لے جائے گا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو گلے لگایا اور کہا، اے بیٹیوں تم کیوں پریشان ہوتی ہو، میں تمہیں کہیں اور لے جاؤں گا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک گھنے جنگل میں لے گیا، وہاں سے مٹی کا بنایا اور بیٹیوں کو کھانا کھلا کر جب بیٹیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو درخت کے نیچے سو گئیں۔ کرم دین اپنی بیٹیوں کو وہیں سوتے ہوئے چھوڑ گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دل میں یہی خیال تھا کہ کم از کم میری بیٹیاں زندہ تو رہیں گی اور اپنی ستیلی ماں کے ظلم سے بچی رہیں گی۔ راستے میں اس نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس کا خون لے کر اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی نے وہ خون اپنے ہاتھوں اور پیروں پر لگایا اور بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، مجھے اب آرام ہے، اور اسے یقین ہو گیا کرم دین اپنی بیٹیوں کو مار دیا ہے۔ دوسری طرف جب تینوں بہنیں جاگی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ اپنے باپ کو پکارنے لگی۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سن کر وہ ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ اتفاق سے اسی جنگل میں 3 دوست شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب شکار کر کے واپس لوٹنے لگے تو ان میں سے ایک دوست جس کا نام ناصر تھا کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہاں کوئی مصیبت میں ہے، کیا تم لوگ کسی کے رونے کی آواز نہیں سن رہے؟ مجھے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، چلو جلدی سے دیکھتے ہیں، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ پھر تینوں دوست آواز کی طرف چل پڑے۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا 3 خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ ناصر آگے بڑھا اور ان سے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو اور اتنا کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے ناصر کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ لڑکوں کو ان پر بڑا ترس آیا۔ وہ واپس آپس میں کہنے لگے، کیوں نہ ہم ان لڑکیوں سے شادی کر لیں اور انہیں ایک چھت مل جائے گی اور ہماری زندگی بھی سکون سے گزرنے لگے گی۔ ان تینوں لڑکوں نے لڑکیوں سے شادی کر لی۔ زینب کی شادی ناصر کے ساتھ ہو گئی۔ اتفاق سے ان تینوں دوستوں کے گھر پاس تھے۔ تینوں بہنیں خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگیں۔ 1 سال بعد زینب کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ناصر کے دوست اور زینب کی بہنیں بہت خوش ہو گئی۔ زینب کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا۔ ایک دن ناصر نے اپنے دوستوں سے کہا، میرا آج
پھر جنگل میں شکار کرنے کا دل ہو رہا ہے، چلو شکار پر چلتے ہیں۔ لیکن اس کے دوست منع کر رہے تھے۔ کہا ہمیں تو کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتے۔ ناصر نے زینب سے اجازت لی اور اکیلا ہی جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہو گئی، اس کی بہنیں بھی اس کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ناصر کے دوست نے اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے جنگل گئے لیکن واپس نہیں لوٹے۔ ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے ایک بزرگ فقیر جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دروازے پر کھڑا ہے۔ زینب اسے دیکھ کر بولی، بابا میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ زینب نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلا لیا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ لیکن وہ جادوگر فقیر بری نظروں سے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہاں جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا اور بولا، سنو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی۔ یہ سن کر جادوگر فقیر کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتیا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے گھر آئیں۔ انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہ آئی۔ ان کی ستیلی ماں کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ اب زینب کو گم ہوئے 14 سال کا لمبا وقت گزر چکا تھا۔ اس دوران زینب کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اسے اس کی دونوں خالاؤں نے مل کر پالا تھا۔ ایک دن زینب کی خالاؤں نے ماں کے بارے میں ساری سچائی بتائی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ بولا، خالہ آج میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالاؤں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے اور واپس ہی نہیں آئے، ہم کس کے سہارے جئیں گے۔ لیکن لڑکے نے کہا، خالہ آپ فکر مت کریں، میں اپنے باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر واپس ضرور لاؤں گا۔ پھر وہ لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک ایسے علاقے میں جا پہنچا جو پوری طرح پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اس نے پتھر کی عمارتیں دیکھی، ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس گھر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بولے، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو، اس خطرناک علاقے میں کیا کرنے آئے؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میری ماں کو ایک جادوگر نے کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اللہ والے بزرگ بولے، بیٹا یہ علاقہ بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو بھی اس سے پنگا لیتا ہے یہ اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے، وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ یہ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ بھی کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے۔ جادوگر نے انہیں پیڑ اور پتھر میں بدل دیا اور اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر کے رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ لڑکی کسی بھی طرح مان نہیں رہی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا، یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ آخرکار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو اپنی ساری کہانی بتائی۔ کہا، بابا جی آپ میری مدد کریں، ان لاچار لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ بزرگ جن کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی ستیلی ماں نے جلا دیا تھا مسکرائے اور بولے، بیٹا اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ چاہے اللہ والے بزرگ مجبوراً اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنے لگے، انہوں نے لڑکے سے وعدہ کیا، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگے، کیا پتا اس لڑکے کی ماں کو چھڑوانے سے باقیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی گاؤں والوں کو بتایا کہ یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو یہ شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ فوراً اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ اس طرح جادوگر اور لڑکے کی ملاقات ہوئی۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے چلا گیا۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھ کر کہا، تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ کل تو میرا ایک کام کرنا، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکا سمجھ گیا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، سوچنے لگا وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے کر جائے گا۔
ترکیب بنائی کہ وقت آنے پر وہ اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی پہچان ظاہر کرے گا۔ زینب کی شادی کے وقت ناصر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں زینب نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی اور لڑکے نے اب بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ والے بزرگ نے لڑکے سے کہا، اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو، جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو وہ فوراً سمجھ لے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر نے زینب کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار مقرر کر رکھا ہے جو ہر وقت سختی سے نظر رکھتا ہے۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر روزانہ زینب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی عمر کم از کم 14 سال کی وجہ سے جادوگر کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو ایک کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روزانہ گلدستہ لے کر زینب کے پاس جاتا۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا، ایسا موقع ملا جب کمرے میں زینب کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر زینب کے قدموں میں رکھ دی۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا، انگوٹھی کی آواز آئی۔ زینب نے حیرانی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی پہچان گئی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو سے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو زینب کی نظروں میں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھی۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی حقیقت صاف ہو گئی۔ جادوگر نے زینب کو قید کر رکھا تھا، لیکن اس کا بیٹا اپنی ماں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ زینب نے جادوگر سے شادی کی رضامندی جتائی اور اس کی طاقت کا راز معلوم کرنے لگا۔ جادوگر نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے، ایک گھنے جنگل کے درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ زینب نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتا دیا، لیکن اسے خطرے سے بچانے کے لیے جانے سے منع کیا۔ پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد جنگل میں جا پہنچا۔ ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور جادوگر کی عمارت تک واپس لے آیا۔ جادوگر اسے دیکھ کر طوطے کی واپسی کی بھیک مانگنے لگا۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے سبھی قیدیوں کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد اس نے طوطے کے پر کھینچنے شروع کر دیے جس سے جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی۔ آخر میں اس نے طوطے کی گردن مڑوڑ دی جس سے جادوگر مر گیا۔ لڑکے نے اپنی ماں زینب کو، اپنے باپ ناصر اور باقی سبھی قیدیوں کو آزاد کروایا۔ پھر وہ سب اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچے۔ سب نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ زینب کی بہنیں اپنے شوہروں سے مل کر بہت خوش ہوئیں جو جادوگروں کی قید میں سالوں تک رہے۔ تینوں بیٹیوں کا باپ جو اپنی بیٹیوں کو کھونے کے غم میں ڈوبا ہوا تھا انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیوی کی سازشوں کی وجہ سے وہ سب ہوا۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا، ہم اپنی زندگیوں سے خوش ہیں۔ ان کے باپ نے بتایا کہ ان کی ستیلی ماں جو ان پہ ظلم کرتی تھی ایک گندی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس کے بعد سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔